سکے کے دو رخوں کی طرح، جس طرح سکے کے ایک رخ پر لوگو لگا ہوا ہوتا ہے، بنا ہوا ہوتا ہے، چاند ستارہ ہے پاکستان کا لوگو، اور دوسری طرف پیسے لکھے ہوتے ہیں، مالیت لکھی ہوتی ہے۔ نبی اور علی کی بلا تشبیہ مثال ایسی ہی ہے۔ علی نبی کی حیثیت کو کہتے ہیں اور نبی علی کی مالیت کو کہتے ہیں۔ ہمیں عصر مصطفیٰ سرکار مولا علی سے ملیں گے۔ صف لنا نبینا یا امیر المومنین کأننی نراہ۔ ایک چاہنے والے نے سوال کیا، یا علی ہمیں نبی ایسے بیان کر کے بتائیں کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، پوچھنے والا سیرت بھی چاہتا ہے اور خطابت بھی چاہتا ہے، ایسے بتائیں کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے مولا نے پہلا جملہ فرمایا، لِكُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ، نبی کے ہر عضو کو اللہ نے معجزہ عطا کیا۔ منہ سر سے لے کر ناخن پا تک پروردگار عالم نے، اللہ نے اپنے حبیب کو معجزے عطا کیے۔ شمائل مصطفیٰ مولا علی بیان فرما رہے ہیں، اور فرمایا آپ نے، یہ ایک بحث کا عنوان، اور بات جب سرکار کے شمائل کی آئی ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ لمحے اور آپ کے ساتھ رہوں، جیسا سرکار کا بیان شمائل مولا کائنات کا ہے، کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ اور اس کی وجہ بھی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ جو ساتھ ساتھ جڑا جڑا رہے، جو کبھی مولا نبی کا ساتھ نہ چھوڑے، ہمیشہ سرکار کے ساتھ جڑا رہے، وہی بتائے گا کہ سرکار کے شمائل کیا ہیں۔ سرکار کے شمائل کے بعد میں اللہ اکبر فرماتے ہیں، اذا مشا ما احد، تھکے تو نہیں ہے نا آپ؟ جب سرکار کسی کے ساتھ چلتے تھے، اذا مشا ما احد، جب کسی کے ساتھ سرکار چلتے تھے، کانا اطول منہ ان کانا صغیرا، چاہے اس کے قد سے نبی کا قد چھوٹا رہتا تھا، مگر جب وہ ساتھ آ جاتا تھا تو نبی کا قد اونچا ہو جاتا تھا۔ اللہ اپنے مصطفیٰ کو کسی سے چھوٹا نہیں دیکھنا چاہتا۔ سب دیکھتے تھے کہ یہ تو لمبے قد والا تھا، یہ نبی کے ساتھ آگے چھوٹا کیسے ہو گیا؟ مولا فرما رہے ہیں، یہ مولا علی، یہ سرکار کے معجزوں میں سے ایک معجزہ۔ فرمایا کہ جب رکاب پہ پیر رکھ کر کسی جانور پر بیٹھتے تھے، تو جب کسی جانور پہ سرکار بیٹھ جاتے تھے، لم یسن ولم یحرم، تو وہ جانور نہ بوڑھا ہوتا تھا نہ بیمار ہوتا تھا۔ اور علی کے الفاظ ہیں، اگر نبی کسی گھوڑے پر بیٹھ جائیں، نبی کسی مثال اونٹنی ناقے پر بیٹھ جائیں، تو وہ پھر ساری زندگی نہ بوڑھی ہوتی تھی۔ چاہ رہے ہیں سرکار کے فضائل سننا چاہ رہے ہیں؟ وہ ناقہ، وہ سواری نہ کبھی بوڑھی ہوتی تھی اور نہ ہی وہ پھر کبھی بیمار ہوتی تھی، جس کی موٹی دلیل میرا بچہ بھی اس کو مان لے گا۔ دلیل وہ نہ کہ جو ہضم ہو جائے، دلیل وہ نہ جو مان لی جائے۔ موٹی دلیل یہ ذوالجنان نبی کی سواری ہے، جو کربلا میں نبی کی رحلت کے 61 سال کے بعد کا، معاف کیجئے گا 50 سال کے بعد بھی جوان ہے۔ گھوڑے کی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ گھوڑے کے ذوق رکھنے والے بیٹھے ہوئے نا، گھوڑے پالنے والے بیٹھے ہیں، یہ 20-22 سال سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ گھوڑا مر جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، یہ 50 سال کے بعد بھی کربلا میں جوان ہے۔ اور جوانی پھر ایسی جوانی کہ میرے مولا مہدی بھی اسی میں بیٹھ کے آئیں گے۔ سرکار جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے،
لم یسن ولم یحرن، نہ بوڑھی ہوتی تھی، بولیے تھوڑا کرتا ہلا دیجیے، نہ وہ بیمار ہوتی تھی نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی۔ تبرکن بھی جانور خواہش کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے اوپر بیٹھ جائیے۔ نبی تو نبی ہے نا جی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا باتیں کر رہے تھے مولانا بھی، بعض لوگ تو میرے ساتھ مشکل میں مجھے ڈالنے کی کہ جی آپ ذاکروں والی مجلس پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا جی مجھے فخر ہے کہ میں ذاکر ہوں۔ بات مضبوط ہونی چاہیے، بات حوالے کے ساتھ ہونی چاہیے، بات پر خود کو بھی یقین ہونا چاہیے، تو بات ہے۔ سرکار سے جانور بھی خواہش کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کچھ دیر کے لیے میرے اوپر بیٹھ جائیے، آرزو کرتے تھے سرکار۔ ہر جانور پہ سرکار نہیں بیٹھتے تھے۔ خیبر فتح ہوا تو جانور بھی مال غنیمت میں ملے، سارے جانوروں کو لائن سے باندھ کے کھڑا کیا ہوا تھا۔ خواہش تو بہت سے کر رہے تھے، مگر نبی نے ایک گدھے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کی رسی چھوڑ دو، یہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ جب اس گدھے کی رسی کھولی گئی وہ دوڑتا ہوا آیا، سرکار کے پیروں کا بوسہ لیا اور فصیح عربی میں سرکار سے بات کی، کہنے لگا میرے آباء و اجداد کی پشت پر بارہا کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی بیٹھا ہے، ایک مدت گزر گئی ہے کہ ہماری پشت پہ کوئی نبی یا وصی نبی نہیں بیٹھا، یا رسول اللہ کچھ